اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروفیسر مظہر نقوی حاضر خدمت ہے۔ اپنا سلسلہ کلام جو موضوع ہے دعا، اس میں ہماری آج یہ چوتھی نشست ہے، اور جن صاحبان نے اگر پچھلی نشستیں نہیں کی ہیں تو وہ یقیناً اگر وہ پسند کریں تو وہ پچھلی بھی نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہم وہی آیات الہی اور ارشادات رسول مکرم، ارشادات معصومین کی روشنی میں دعا کے مختلف پہلوؤں پر اور مختلف مفادات پر ہم گفتگو اپنی جاری رکھے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پھر یہ ایک پیش کرنا چاہوں گا، ارشاد الہی کہ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارا کرو۔ دیکھیں، یہاں بڑا خوبصورت ایک انداز جو ہے اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ ہمیں ایک تلقین کر رہا ہے، ایک رائے دے رہا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، اور دعا کا بنیادی جو اس کا جو کیفیت ہے، اس کے اندر وہ خوبصورتی اور اثر پذیری تبھی ہوتی ہے کہ جب دو چیزیں انسان سامنے رکھ لے۔ نمبر ایک، کہ وہ کس کے سامنے بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس کے بزرگی کو، اس کی رحمانیت کو، اس کی رحمیت کو، اس کے عدل کو، اس کی قوت کاملہ کو پیش نظر رکھے، اس کی بزرگی کو سوچتے ہوئے اپنی کمائیگی کا احساس کرے۔ جب وہ اپنی کمائیگی کا احساس کرے گا تو اس احساس کے ساتھ اس کی فیلنگز میں، اس کے احساس میں اور اس کے لب و لہجے میں، اس کی پریزنٹیشن کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوگی۔ تو عاجزی چاہتا ہے، اور یہ آیت اسی کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ چپ کے اور عاجزی کے ساتھ دعا کیا کرو۔ تو جب یعنی کہ اللہ تو ہمارے شہرک سے قریب ہے، ہم نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھ سے دعا کیا کرو۔ تو جب وہ ہمارے قریب ہے اور ہم خاموشی سے اس سے قرب کرتے، انتہائی اس کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اس کی عدل پہ، اس کی رحمان ہونے کی کیفیت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بھئی وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی اللہ ہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی وہی ایک معبود ہے اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو لہذا تم صدق نیت سے، پاک نیت سے، مکمل نیت کے ساتھ عبادت کرو اور پھر دعا مانگا کرو، یعنی دعا کرو اپنی عبادتوں کے ساتھ ہمیشہ۔ یہ میں نے شاید پچھلی نشست میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک جگہ حدیث بھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی، تو اس کے بعد دعا کرنا بھی ایک ضروری امر ہے۔ وہی مناسب موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے شاید بات پہنچانا کا زیادہ امکان پڑ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کی گفتگو کا اگر ہم یہیں تک رکھیں اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے، اور آپ سے میں اجازت چاہوں۔